سائلين والصلاة والسلام على من هو أفضل الفضائل وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سید یا حبیب اللہ. حضرات محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محتشم، آج کی محفل پاک جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے اندر منعقد کی گئی ہے. اس کا انعقاد ہمارے سنی تحریک کے نائب صدر گریس کے بھائی محمد ظہیر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مل کر اس محفل پاک کا انعقاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انعقاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے سنی تحریک صدر کوئٹوں کے بھائی محمد افضل صاحب تشریف لے کے آئے. ہمارے یہاں کے ولیدی اور گریس کے آرٹ کمیٹی کے رکن بھائی محمد دیپک صاحب وہ بھی تشریف لے کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پہلی سال بھائی ہونا تو ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم امام حسین کا ذکر کر سکیں، نہ ہماری زبان اس قابل ہے. ہم علم کا اعتراف کرتے ہوئے میں کچھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور خلفاء کے بارے میں عرض کروں گا. دعا گو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ رب کائنات ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شریف سے جب سفر شروع فرمایا کوفہ کا، 82 نفوس موالی و خدام ملا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، جنہوں نے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا. جب مدینہ طیبہ سے سفر شروع کیا تو صحابہ اکرام نے آپ کو روکا کہ آپ نہ جائیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی امام مسلم بن عقیل نے مجھے لکھ دیا ہے کہ کوفہ کے حالات ٹھیک ہیں، آپ آ جائیں. اب میں رکنے کے لیے میرے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع فرمایا. جب صفاق کے مقام پر پہنچے میرے امام اور ساتھ آپ کا قافلہ، تو وہاں پر مرزدق شاعر سے آپ کی ملاقات ہوئی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کوفے کے کیا حالات ہیں. اس نے آگے سے عرض کی اے امام آپ کوفہ جانا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہاں میں کوفہ جا رہا ہوں. اس نے عرض کی کہ آپ واپس چلے جائیں، بے شک کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف ہیں مگر تلوار ان کی بنی امیہ کے خاندان کے حق میں اٹھے گی. یعنی کہ وہ جزید کے ساتھ تلوار ان کی ہوگی، زبان آپ کے ساتھ ہے. وہ تلوار آپ کے خلاف لڑے گی، آپ کے ساتھ مل کے جزید کا مقابلہ نہیں کرے گی. آپ واپس چلے جائیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. فرمایا کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی، ہمیں وہی دکھ پہنچے گا جو ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور جو دکھ لکھا نہیں وہ ہمیں پہنچ نہیں سکتا. میرے امام نے سفر شروع فرمایا اور اپنے غلام حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کے بھیجا کہ کوفے کے اندر جاؤ اور کوفہ والوں کو بتاؤ کہ امام علی مقام جو ہے وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں، تم اپنی تیاریاں مکمل کرو.
جب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری لی اور نکل پڑے کوفہ کی طرف، قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو حسین بن نمیر، یہ ابن زیاد کا پاک کتا، یہ وہاں پر کھڑا تھا ناکا لگا کے۔ جب آپ کا غلام وہاں پر پہنچا تو اس نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کیا تو اس کو پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے کے چلے گئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تیرے بچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ تو اس وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جو ہاؤس ہے اس کے اوپر چلا جا اور یہ گھر کے چھت کے اوپر کھڑا ہو کے تو لوگوں کو کہے کہ حسین معذلہ بڑا برا آدمی ہے، حسین معذلہ بدبخت ہے، تو حسین ابن علی کے خلاف جو ہے بکواس کر اور بیان دے تاکہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں رعب دبدبہ پیدا ہو جائے ہمارا۔ جب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر چڑھے تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت پر چڑھ کے حمد و سلام کے بعد فرمایا، کوفہ والو، یہ حسین ابن علی سچے انسان ہیں، سچے انسان ہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں، اور حسین ابن علی خود نہیں آیا بلکہ تم لوگوں نے بلایا ہے، اور باہر نکلو، ہتھیار لے کے نکلو، تلواریں لے کے نکلو اور حسین ابن علی کا ساتھ دے کے یزید کا مقابلہ کرو، ڈر کے مارے اندر نہ پڑو، عورتوں کی چادروں میں نہ چھپو، اگر تم واقعی ہی حسین ابن علی سے پیار کرنے والے ہو تو حسین ابن علی تمہاری طرف آ رہے ہیں اور یزید کا مقابلہ کرو، ابن زیاد کا مقابلہ کرو، ان یزیدیوں کا مقابلہ کرو۔ جب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن زیاد بھی جھوٹا ہے، اس کا باپ بھی جھوٹا ہے، یزید بھی جھوٹا ہے، اور یزید کا ساتھ دینے والے سارے جھوٹے ہیں، جب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت پر کھڑے ہو کے یہ بیان دیا تو کوفہ میں سے ایک بھی انسان جو تھا وہ باہر نہیں نکلا، سارے خاموش اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ ابن زیاد نے غصے میں آیا، اس نے کہا کہ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت سے زمین پر گرا دیا جائے۔ جب وہاں سے نیچے آپ کو گرایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آ گئے اور آپ شہید ہو گئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب آپ شہید ہوئے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا، ایک مقام پر پہنچے اور کنویں پر پانی بھرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، عبداللہ بن مطیع سے جب ملاقات ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر اس نے سوال کیا، اے میرے امام کہاں جا رہے ہو آپ؟ امام علی مقام نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے بھی کہا کہ امام کوفے نہ جائے آپ، کوفہ والے لوگ بڑے درہم و دینار کے پجاری ہیں، وہ لوگ نہ تمہارے باپ کے ساتھ وفا کی، نہ تمہارے بھائی حسن کے ساتھ وفا کی، نہ وہ تمہارے ساتھ وفا کریں گے۔ میرے امام نے پھر وہی کلمات کہے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، فرمایا ہرگز مجھے وہ دکھ نہیں پہنچے گا جو میرے مقدر میں نہیں لکھا ہوا۔ میرے امام نے سفر آگے شروع فرمایا، مقام ضرورت پر پہنچے، وہاں پر زہیر بن کین اور ان کا قافلہ جو تھا وہ حج سے ہو کر واپس کوفہ جا رہا تھا، وہاں پر قافلہ رکا ہوا تھا، آپ کی ملاقات ہوئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ زہیر بن کین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں۔ اب اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں ملاقات نہیں کروں گا۔ اس کی بیوی پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کیسے تم انسان ہو، نواسہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں ملاقات کے لیے اور تو کہتا ہے میں نے ملاقات نہیں کرنی۔ اس کے دل پر اثر ہوا، وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آپ کے خیمہ میں آیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوئی، وہ بڑا خوش جو تھا واپس اپنے خیمے میں گیا۔ جاتے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ اپنے بھائی سے لے کے چلی جاؤ، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو بندہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اب اسے کیا ہوا ہے کہ آتے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اپنے بھائی کے ساتھ کہا میں کہ واپس چلی جاؤ، میرا تیرا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اور زہیر بن کین نے کہا کہ جب ہم نے جنگ فتح کی تھی اور مال غنیمت حاصل کیا تھا، بڑا مال ہمیں حاصل ہوا تھا، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ہمیں کہا تھا کتنے تم خوش ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سب سے زیادہ آج خوش ہوئے ہیں، ہمارے پاس مال غنیمت ہے، ہمارے پاس کفار کی لونڈیاں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ مال ہے، سونا ہمارے پاس ہے، غلام ہمارے پاس ہیں، ارے مخالفوں کی سواریاں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی عورتیں ہمارے قبضہ کے اندر ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر اس سے زیادہ خوش قسمتی اور اس سے زیادہ انعام تمہیں تب ملے گا اے میرے قافلے والوں، امام حسین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ سے مکہ آئے گا اور مکہ سے کوفہ کی طرف آئے گا اور تمہارے قافلے کو ملے گا جو بندہ
शहादत का मकाम भी अता फरमाएगा और अपने नबी की शफाअत भी अता फरमाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए हुसैनियत, नाराए हुसैनियत, नाराए हुसैनियत, नाराए हुसैनियत। मेरे इमाम ने जब वहाँ से आगे सफर शुरू किया तो रास्ते के अंदर पता चलेगा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतिहानी में उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो शहीद कर दिया गया है। तो मेरे इमाम ने खामोशी इख्तियार की और जो ज़हीर बिन कैद के लश्कर में साथ लोग मिले हुए थे उन्होंने कहा कि आप आगे ना जाएं, वापस चले जाएं, हालात ठीक नहीं हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के 3 भाई खड़े हो गए और कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम अपने भाई का बदला लेंगे, हम उनको माफ नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे भाई को शहीद कर दिया है। इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे, सफ़र शुरू कर दिया आगे। फिर मेरे इमाम कुछ देर चल के रुके और अपने काफ़िले वालों से फरमाया कि मेरे इमाम ने फरमाया कि मैं तुमको अपने साथ लेके आया, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, जिसने वापस जाना चाहता है वो चला जाए, मैं तुम में से किसी को भी ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर नहीं जाऊँगा। मेरे इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये फरमाया तो जो लोग ज़हीर बिन कैद के लश्कर में आप तक मिले थे वो कुछ इधर हो गए, कुछ उधर चले गए, मगर जो मदीना से जिन लोगों ने सफ़र शुरू किया था वो मेरे इमाम के साथ उन्होंने आगे सफ़र शुरू कर दिया। मेरे इमाम जब कोहे ज़ी हशम के पास पहुँचे और खैमे लगाए, बैठ के वहाँ पर तो वहाँ पर हुर बिन जज़ीद तमीमी जो था वो 1000 का लश्कर लेके मेरे इमाम के सामने आ गया और मेरे इमाम के जब पास आए तो उनके घोड़े प्यासे थे, वो खुद भी प्यासे थे। मेरे इमाम ने उनको पानी पिलाया, उनके जानवरों को पानी पिलाया, उनकी मेहमान नवाजी की और हुर इसी वजह से खामोश रहा, उसने मेरे इमाम से कोई बात न की। इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ज़ोहर का वक़्त है, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, और हुर से कहा कि तू हमारे पीछे नमाज पढ़ेगा या अलग नमाज पढ़ेगा। हुर ने कहा आप नमाज पढ़ाए, हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है। जब इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला ज़ोहर की नमाज पढ़ाई, ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद आप खड़े होके खुतबा इरशाद फरमाया। मेरे इमाम ने फरमाया कि मैं खुद तुम्हारी तरफ नहीं आया, मुझे तुम लोगों ने बुलाया है तो मैं आया, वरना मैं अपने घर में था, मैं अपने घर में खुश था, मुझे ना दौलत की ज़रूरत है ना हुकूमत की ज़रूरत है, बल्कि तुम लोगों ने खत लिख लिख के बार बार हमें बुलाया है और हम आपकी तरफ आए हैं। अगर तुम हमारे साथ हो तो बताओ हमें, ताकि हमारा दिल मुतमईन हो जाए तुम वाकई हमारे साथ हो। 1000 का लश्कर खामोश रहा, किसी ने कोई जवाब न दिया। मेरे इमाम अपने खैमे में चले जाते हैं। अब असर का वक्त हुआ, असर के टाइम मेरे इमाम ने अपने काफिले वालों को फरमाया कि आप असर की नमाज पढ़ के सफर शुरू करना है। मेरे इमाम खैमे में आए, असर की नमाज के लिए बाहर निकले, अजान हुई, फिर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मेरे इमाम फिर खड़े हुए, खुतबा दिया, फिर उन जजीदियों को, उन कूफे वालों को फिर आपने मुखातब करके फरमाया कि मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि मैं नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, फातिमा का बेटा हूँ, हसन का भाई हूँ। तुम्हारी मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने कोई खुशीदा नहीं है, कोई मख्फी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम लोगों ने खत लिखे तो हम आए, अगर तुम ना लिखते तो हम ना आते। तुमने हमें पुकारा इमाम बनाने के लिए, तुमने हमें पुकारा जीत के हक में अलमे हक बुलंद करने के लिए, हम आए हैं। मेरे इमाम जब तकरीर की तो हुर ने खड़े होकर कहा कि आप किन लोगों की बातें करते हैं, किन लोगों ने आपको खत लिखे हैं, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मेरे इमाम ने वो खत का थैला जो था मंगवाया और हुर के सामने खोल दिया, फरमाया ये देखो ये खत मेरे पास मौजूद है, जिन लोगों ने खत लिख के हमें बुलाया है। हुर ने कहा ना हमने खत लिखा है ना हमने आपको बुलाया है, लिहाजा आप जो हैं आप इस वक्त चाहते क्या हैं। मेरे इमाम ने फरमाया कि सफर शुरू कीजिए। सफर शुरू हो गया, हुर पीछे पीछे है, मेरे इमाम आगे आगे हैं
کچھ دیر چلے آگے سفر شروع کیا، ایک اونٹ سوار آیا، اونٹھی پر بیٹھا ہوا، گرد و غبار اڑتا ہوا۔ میرے امام نے دیکھا کہ کوئی سوار آیا ہے، اس نے امام علی مقام کو سلام نہ کیا بلکہ سیدھا وہ ہور کے پاس چلا گیا اور ہور کو جا کے سلام کیا، اور ابن زیاد کا پیغام خط جو تھا وہ آپ ہور کو دیا۔ ہور نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے ساتھ فوراً میرے امام کی بارگاہ میں آیا اور آگے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ کے بارے میں ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو چٹیل میدان میں اتار دیا جائے، جہاں نہ پانی ہو نہ کوئی قریب جو ہے وہ گار ہو، چٹیل میدان میں آپ کو اتارا جائے۔ میرے امام رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ ابن زیاد نے کہا ہے چٹیل میدان میں اتارنے کے بعد ہم آپ سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے، جو ابن زیاد کہے گا وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ میرے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارا ابن زیاد چاہتا کیا ہے؟ فرمایا میرا پیغام دے دو ابن زیاد کو جا کے۔ میری 3 شرائط ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ جہاں میں آیا ہوں وہیں واپس چلا جاتا ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ مجھے کسی تم جو ہے بارڈر کی طرف لے جاؤ، میں وہاں رہ کے گزارا کر لوں گا، اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ مجھے ڈائریکٹ تم جزیر کے پاس لے چلو اور تم میرے ساتھ چلو، میں جزیر کے پاس جاتا ہوں اور جزیر کے سامنے بیٹھ کے میں جو بھی ان کے مطالبات ہیں، جو بھی باتیں ہیں، جس طرح میرے بھائی حسن نے میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا، میں جزیر سے اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ مگر ابن زیاد کو جب اس نے لکھا ہور نے کہ یہ سارے کے سارے معاملات امام حسین نے بیان کیے ہیں، اور اس وقت ابن زیاد کے پاس جو تھا وہ شمر بیٹھا ہوا تھا، اور شمر نے ابن زیاد کو یہ بات کہی کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علی مقام ہمارے علاقے میں آ جائیں اور پھر امام جو ہے وہ اپنی شرطیں بیان کرے۔ ابن زیاد کو شمر نے ابھارا، گفتگو کی، اور ابن زیاد کا جو لہجہ تو بدل گیا۔ اس نے پھر دوبارہ جو تھا ہور کو کہا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو چٹیل میدان میں اتار دیا جائے۔ میرے امام نے کہا اے ہور مجھے ہمیں تھوڑا سا آگے چلنے دو۔ جب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پھر ان کو روک دیا گیا۔ میرے امام نے فرمایا سامنے جو ہے وہ غادریہ بستی ہے، اس کے پاس جا کے ہم ٹہر لیں گے، خیمے لگا لیں گے۔ ہور نے کہا کہ ہمیں حکم ہے آپ کو زبردستی یہاں پر اتارا جائے، اگر آپ نہیں اترتے تو ہمیں زبردستی آپ کو اتارنے پر ہم مجبور ہو جائیں گے۔ میرے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی طرف دیکھا فرمایا ھذہ کربلا موضع کرب و بلاء وھذا مناخ رقابنا ومحط رحالنا ومقدر رجالنا۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے خیمہ والوں کو جو آپ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا یہ ہماری سواریاں اترنے کی جگہ ہے، یہ ہمارے کچاوے رکھنے کی جگہ ہے، فرمایا اور اس جگہ پر ہمارے ساتھیاں شہید کر دیے جائیں گے۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر خیمہ لگا لیا اور چٹیل میدان میں بیٹھ کے کربلا کے مقام پر میرے امام بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر میرے امام وہاں پر بیٹھے رہے، اور اس وقت ایران کے اندر حالات بڑے خراب تھے، اور عمر بن سعد جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہوں کو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی دنیاوی زندگی کے اندر ارشاد فرمایا تھا اے سعد تو جنتی ہے۔ ان کا بیٹا عمر بن سعد جو تھا اس وقت وہ 4000 کا لشکر لے کے ایران کی طرف جا رہا تھا۔ ابن زیاد نے فوراً ان کو واپس بلایا اور فرمایا کہ تم جاؤ، حسین ابن علی آئے ہیں، پہلے اس مہم کو سر کرو، معاذ اللہ ان کو شہید کرو اور ان کو قتل کر دو، پھر اس کے بعد تم میری بارگاہ میں آؤ اور پھر تمہیں میں جو ہے ایران کی طرف بھیجتا ہوں اور ایران کی حکومت تمہیں عطا فرماؤں گا۔ جب ابن زیاد نے عمر بن سعد کو یہ بات کہی، عمر بن سعد نے ابن زیاد کو یہ بات کہی، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ میں امام حسین کی زندگی سے واقف ہوں، وہ علی کا بیٹا ہے، اس کے جسم میں خون حیدری ہے، حسین کبھی بھی سر نہیں جھکائے گا، حسین کبھی بھی زبردستی اپنی تلوار کو نیچے نہیں رکھے گا، لہٰذا اس حسین سے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ لہٰذا عمر بن سعد جب گفتگو کی ساری کی ساری ابن زیاد کے ساتھ، ابن زیاد نے کہا اگر تو حسین کے مقابلے میں نہ گیا تو تمہیں میں ایران کے تور کے شہر کی حکومت عطا نہیں کروں گا۔ تو عمر بن سعد نے کہا مجھے 1 رات کی مہلت دیجیے، 1 رات کی مہلت مانگی۔ پھر عمر بن سعد نے گھر سوچا، رات سوچا، مگر دنیاوی لالچ کتا تھا، وہ لالچ میں آ گیا، صبح اٹھ کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے یہ مہم سر کروں گا اور اس کو مکمل کروں گا۔ جب 4000 کا لشکر لے کے میرے امام کے پاس پہنچتے ہیں، میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں تشریف فرما ہے، 4000 کا لشکر اور آ گیا، 5000 کا لشکر ہو گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا اے عمر بن سعد، میں تیرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ ایک رات میرے امام اور عمر بن سعد کی ملاقات ہوئی۔ عمر بن سعد کو پھر میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری وہی 3 شرائط ہیں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں، جہاں مجھے واپس جانے دو، یہاں سے میں آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں، یا کسی بارڈر کی طرف لے چلو، میں وہاں جا کے رہ لوں گا، یا فرمایا کہ ایسا کرو کہ مجھے جزیر کے پاس لے چلو اور میں جزیر کے ساتھ بیٹھ گفتگو کر کے معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ خط لکھ کے عمر بن سعد نے دوبارہ ابن زیاد کو بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بیٹھ کے معاملہ طے کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ابن زیاد کے پاس پر بدبخت اصلی شمر بخت بیٹھا ہوا تھا۔ شمر نے پھر ابن زیاد کو جو تھا ابھارا اور گفتگو کی، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ میں بلاؤ اور امام حسین کو کہو کہ گردنیں جھکا دو، تلواریں رکھ دو، اور پھر اس کے بعد تم امام حسین کو معاف کرو یا سزا دو، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ جب تک امام حسین اپنا سر نہیں جھکائے گا ہم امام حسین کو معاف نہیں کریں گے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دوبارہ جو تھا عمر بن سعد کے پاس آیا، عمر بن سعد نے خط کو پڑھا اور فرمایا کہ ابن زیاد جو ہے وہ اس مہم کو صلح کے ساتھ جو ہے پورا نہیں ہونے دے گا، یہاں پر خون ریزیاں ضرور ہوگی، یہاں پر ضرور قتل و غارت ہوگی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا اور شمر کو بھیجا، اگر عمر بن سعد جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، امام حسین کو قیدی بنا کے میرے پاس نہیں لاتا، عمر بن سعد کو قتل کر دو اور لشکر کے سپاہ سالار تم بن جاؤ اور امام حسین سے جا کے جنگ کرو۔ جب شمر وہ خط لے کے جو تھا عمر بن سعد کے پاس آیا، عمر بن سعد نے خط پڑھا، آپ خاموش ہو گئے، عمر بن سعد نے خاموشی اختیار کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمہ میں تشریف فرما ہے۔ اس کے بعد شمر نے کہا کہ تم لڑائی کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے، تم امام کو قیدی بنانا چاہتے ہو یا نہیں بنانا چاہتے۔ عمر بن سعد نے کہا کوئی عام انسان نہیں ہے جس کو ہم جا کے پکڑ لیں یا اپنا قیدی بنا لیں، یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، آخر زمان نبی کا نواز ہے، تم کیا سوچتے ہو، پاگل تو نہیں ہوگے۔ شمر نے کہا کہ پھر سپاہ سالاری سے استعفا دو اور واپس چلے جاؤ، میں اس لشکر کی سپاہ سالاری کروں گا۔ عمر بن سعد پھر دنیا کا کتا لالچی تھا، اس نے کہا کہ میں امام حسین سے جنگ کروں گا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس گفتگو کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب دوپہر کا وقت ہوا، شام کا تقریباً وقت تھا، 9 محرم کی رات تھی، سارا لشکر جو تھا وہ تیار ہوا اور حملہ کرنے کے لیے۔ جب گھوڑوں کے چلنے کی آواز آئی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو۔ جب وہ گئے اور انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ہم سے لڑنا چاہتے ہو، اب کیا بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ابن زیاد نے کہا ہے یا قیدی بن جاؤ یا یزید کی بیعت کر لو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا ہمیں 1 رات کی مہلت دو۔ 1 رات کی مہلت میرے امام نے مانگی۔ 1 رات کی مہلت کے بعد جب رات ساری میرے امام نے عبادت میں گزاری، سب لوگوں نے نمازیں پڑھی، میرے امام نے پھر سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر میں شہید کر دیا جاؤں گا اس کے بعد یہ کسی کو شہید نہیں کریں گے، لہذا لائٹ آف کر دیا گیا۔ میرے امام نے فرمایا اگر تم واپس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تم میں سے کسی کو بھی الزام نہیں دوں گا کہ تم نے میرا ساتھ چھوڑا ہے۔ حضرت مسلم بن اوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے امام اگر ہمارے تیر ہم ان کے سینوں میں درسا دیں گے، ہمارے تیر ان کے سینوں میں ٹوٹ جائیں گے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، اگر میرے پاس تلوار ہوگی تو میں تلوار ایسے چلاؤں گا کہ تلوار ٹوٹ جائے گی، اس کی دستی میرے ہاتھ میں رہ جائے گی۔ اور فرمایا میرے امام اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں پتھر اٹھا کے یزیدیوں پر ماروں گا اور ان سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنی جان جو ہے اہل بیت کے گرانے پر قربان کر دوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امام حسین کے ساتھ اس کربلا میں آ بھی جائیں اور پھر شہادت جیسی نعمت سے محروم ہو کے واپس چلے جائیں۔
ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے عرض کی ہے میرے امام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے ہماری جان آپ پر قربان کر دی جائے اور پھر ہماری جان میں دوبارہ روح واپس آ جائے اور پھر ہمیں زندہ جلا دیا جائے آپ کی عزت کی خاطر اہل بیت کی حرمت کی خاطر. فرمایا زندہ جلانے کے بعد ہماری خاک کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے اگر 70 مرتبہ مجھے زندگی ملے 70 مرتبہ مجھے آپ کی ناموس پر جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے. امام 70 مرتبہ جلنا مجھے برداشت ہے مگر آپ کی ناموس سے واپس جانا مجھے برداشت نہیں ہے. میں اپنی جان بھی آپ پر قربان کرتا ہوں اپنی اولاد بھی آپ پر قربان کرتا ہوں. اس کے بعد ٹائم مجھے یاد ہے اس کے بعد حضرت زبیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. حضرت زبیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی وہی الفاظ فرمایا اگر 1000 مرتبہ رب مجھے جان عطا کرے 1000 مرتبہ میں آپ کی ناموس پر قربان ہو جاؤں 1000 مرتبہ میں اپنی جان قربان کر دوں 1000 مرتبہ مجھے جلا کے ہماری میری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے مگر اے امام علی مقام ہم اپنی جان اپنی مال اپنا اولاد آپ پر قربان کر دیں گے. آپ صبح 10 محرم تھی میرے امام نے جام شروع ہونے سے پہلے پھر خطبہ دیا. خطبہ سنا تو ہور جو تھا اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی. ہور کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. ہور کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم تو یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے اگر ہم میں سے بہادر ہے تو وہ ہور ہے. ہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے ساتھیوں کو فرمایا تم تو بدبخت بن چکے ہو تمہارے دلوں پہ تو مہر لگ چکی ہے. ارے تم نے دیکھتے جو بات امام حسین نے کی ہے وہ ساری کی ساری سچی ہے اور میں ایک بات بھی جھوٹ نہیں ہے. تم لوگوں نے بلایا تو امام آئے تم نے خط لکھا تو امام آئے. جب امام تمہارے پاس آ گئے تم نے تلواریں جزید کے حق میں اٹھا لی اور جزید کے ساتھی بن گئے. تمہارا رب تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. لہذا اور نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امام کی مخالفت کروں اور امام علی مقام کے مخالف لڑوں یا امام پر اپنی تلوار چلاؤں یا ایک تیر چلاؤں. اور نے کہا جزیدیو میں تمہارا لشکر چھوڑ کے امام علی مقام کی غلامی حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور یزید لشکر سے نکلا میرے امام کی بارگاہ میں آ گیا. آ کے عرض کی امام علی مقام کھڑے رہے گھوڑے پر بیٹھے رہے نیچے نہیں اترے. عرض کی امام مجھ سے گناہ ہوا کہ میں آپ کے لشکر کو یہاں پر لے کر آیا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ یزید جو ہے وہ اتنا بے ایمان ہے وہ تمہارے ساتھ ظلم کرے گا زیادتی کرے گا تو میں آپ کو وہیں سے واپس چڑھ دیتا آپ کو آگے لے کے نہ آتا. لہذا میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا. اب ہور کو میرے امام نے فرمایا نیچے اتراؤ. ہور نے کہا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نیچے نہیں اتروں گا بلکہ اب میں سیدھا زیدوں کے مقابلہ کروں گا. ہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ انسان ہے جو جنگ کے لیے نکلے اور للکارا کوفیوں کو. فرمایا کوفیوں امام علی مقام کی مخالفت کرنا چھوڑ دو آ جاؤ امام کی بارگاہ کے اندر. اگر تم نجات چاہتے ہو اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو اگر تم یزید کی حکومت سے بچنا چاہتے ہو تو میرے امام کی بارگاہ میں آ جاؤ. اور کوفیوں نے کہا ہور تو ہمارے ساتھ امام کے پاس کیوں چلا گیا. ہور نے کہا یہ نواسہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی مخالفت کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا. میں امام کی بارگاہ میں رہ کے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. اولاد علی قربان ہوئی اولاد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ہوئے. اولاد حضرت حسن کی جب باری آئی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی 18 سال کی عمر ہے. حضرت سقینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ان کے ساتھ جو تھا وہ رشتہ طے ہو چکا تھا نکاح نہیں ہوا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں نکاح ہوا غلط بات ہے. سقینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بعد میں مصعب بن زبیر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. اس سے پہلے صرف رشتہ طے تھا کہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سقینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا جائے گا. آپ کی عمر اس وقت سقینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 برس تھی. تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب ایک ایک کر کے سارے شہید ہوتے جا رہے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی باری آتی ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے عرض کی اے میرے چچا مجھے اجازت دے کہ میں جا کے یزیدیوں سے مقابلہ کروں کوفیوں سے مقابلہ کروں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میرے بیٹا
تو میرے بڑے بھائی کی نشانی ہے، علامت ہے، میں تمہیں کیسے جانے دوں، ان تلواروں میں، ان تیروں میں کیسے تمہیں جانے دوں، یہ لوگ تمہیں شہید کر دیں گے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی چچا جان یہ لوگ ہم سے مخالفت کرتے ہیں، ہمارے بھائیوں میں انہوں نے شہید کیا، ہم پر حملہ کیا، لہذا آپ مجھے اجازت دیں، آپ مجھے شہادت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت دی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں۔ ارزق پہلوان جو تھا بڑا مشہور پہلوان تھا، عمر بن سعد نے کہا ارزق جا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے اندر۔ وہ پہلوان کہنے لگا یہ بچہ ہے 18 برس کا، میں اس کے مقابلے میں جاؤں، میرے جو شرم آتی ہے کہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں۔ سعد کہنے لگا، ابن سعد کہنے لگا تو نہیں جانتا یہ بچہ نہیں ہے، یہ حضرت حسن کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں حضرت علی کا خون ہے، تم بچہ سمجھتے ہو، تم اسے بچہ نہ سمجھے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جاؤ۔ ارزق نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، وہ ابھی گئے اور امیر کو شہید کر کے واپس آ جائیں گے۔ ارزق کے جد کے بعد یہ 4 بیٹے آپ کے مقابلے کے اندر آئے، میرے امام نے آتے ہی ان کو تلوار ماری اور ان کو قتل کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور ان کی تلواریں اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی، اپنا گھوڑا چھوڑا اور اس کے بیٹے کے گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ارزق نے دیکھا کہ میرے 4 بیٹے قتل ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے، اب اس نے چھلانگ لگائی، اپنی سواری پہ بیٹھا اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار نکالی تو اس نے کہا یہ میرے بیٹے کی تلوار ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا مجھے تحفہ دے کے گیا ہے کہ میرا باپ آئے گا اس کا سر میری تلوار سے جدا کرنا، یہ سواری بھی تیرے بیٹے کی ہے، یہ تلوار بھی تیرے بیٹے کی ہے، اگر تو اپنے باپ کا حلالی لطف ہے یہ تلوار مجھ سے لے لے، یہ سواری مجھ سے لے لے۔ ارزق نے تلوار کا وار کیا، میرے امام نے تلوار کا وار بچا کے ارزق پر وار کیا، سمیت سواری کاٹ کے اس پر زمین پر ڈال دیا اور فرمایا جزیدیو جس کو تم اپنا امیر بناتے ہو، جس کو تم بہت بڑا پہلوان کہتے ہو، آج بیچو میرے مقابلے کے اندر، خدا کی قسم اگر اس کو میں زمین میں کاٹ کر تم سالہ دوں تو مجھے حسین کا بیٹا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیت، نعرہ حسینیت، نعرہ حسینیت، جدیدیت، جدیدیت۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارا یا اما اللہ تش اللہ تش، اے چچا پیاس پیاس۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کے پانی مانگا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے عرض کی، فرمایا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تمہارا نانا آن قریب تمہیں حوض کوثر کا پیالہ عطا فرمانے والا ہے، لہٰذا یہ میری انگوٹھی لے لو اور اپنے منہ میں رکھ لو، چلے جاؤ واپس۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی لی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ جنگ کے میدان میں آتے ہیں اور اس طرح کوفیوں کو کاٹا گاجر مولی کی طرح کہ بھگدڑ مچ گئی، کوفی آگے لا کے دوڑنا شروع ہو گئے۔ عمر بن سعد نے پکارا کوفیوں یہ شیر کا بیٹا شیر ہے، تم اسے بچہ نہ سمجھو، جب کے بعد دیکھے سب اس پر حملہ کر دو۔ جب چاروں طرف سے حملہ ہوا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کو اتنے تیر لگے اب زخمی ہو گئے اور اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے کے آگے اور پکارا یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی، اے چچا میری خبر کرو، اے چچا میری خبر لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گودی میں سر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ الحمدللہ رب العالمین، اے میرے رب تو نے ہماری ایک شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گودی میں لٹا کے گرد صاف کرتے ہیں اور پھر قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے اپنے خیمے میں آتے ہیں۔ میرے امام آنکھوں میں آنسو تو ضرور تھے مگر زبان شکوہ نہیں تھا رب العالمین کی بارگاہ کے اندر، بلکہ یہی تھا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جب خیمے میں آتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تیار بیٹھے ہیں پانی لینے کے لیے، بچے بلک رہے ہیں پانی کے لیے پیاس سے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بھائی تو میری کمر ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر تو چلا گیا تو میں کس کے سہارے پیچھے رہوں گا،
میں کس کو اپنا بھائی کہوں گا؟ میں کس سے اپنی بات چیت کروں گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے میرے بھائی بچے پیاسے ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں ان بچوں کی پیاس کو دیکھ سکوں، لہذا مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر آپ کو اجازت دی اور پھر بڑے الفاظ میں کہا اے میرے بھائی تو نے میری کمر کو توڑ دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، جا کے کوفیوں سے خطاب کیا، فرمایا تمہاری جنگ ہم سے ہے بچوں سے نہیں ہے، تمہاری لڑائی ہم سے ہے بچوں سے نہیں ہے، بچے پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں، بچوں کے لیے پانی چاہیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے کوئی التجا نہیں کی، عرض نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ میں پانی لینے آیا ہوں، مجھے پانی لینے دو۔ کوفیوں نے آگے سے روکا، میرے امام نے وار کر دیا، حملہ کیا، اتنا تیز حملہ کیا کہ کوفیوں کاٹتے کاٹتے درے نہر فرات میں چلے جاتے ہیں اور چلو پانی کا برا، مشکیزہ پانی کا برا، اس کے بعد چلو پانی کا برا، اور منہ کے قریب کرنے لگے۔ پھر خیال آیا چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں پیاسے پانی مانگ رہے ہیں، اگر میں نے آج یہاں پہ پانی پی لیا تو بچوں تک پانی کیسے پہنچے گا؟ پانی کو وہیں پر پھینک دیا، وہیں پر پانی کو پھینکا، اور پھر میرے امام جو ہیں اپنی سواری پر بیٹھے باہر نکلتے ہیں۔ یزیدیوں نے پھر حملہ کر دیا۔ عمر بن سعد نے پکارا کہ اگر آج پانی جو ہے وہ اہل بیت کے خیمے میں چلا گیا تو قیامت تک یزیدیوں میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، میرے امام سب کو قتل کر دیں گے۔ پانی کو روکا جائے، پانی نہ خیموں میں جائے۔ سب لوگوں نے امام علی مقام کے بھائی پر وار کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے۔ میرے امام پر جب وار کیے تو آپ کا بایاں بازو جو تھا وہ کٹ گیا، آپ نے فوراً مشکیزہ جو تھا وہ دائیں بازو پر لے لیا اور دائیں بازو سے لڑنا شروع ہو گئے۔ جب لڑتے لڑتے پھر ایک کسی نے وار کیا، آپ کا دائیں بازو بھی کٹ جاتا ہے۔ میرے امام نے مشکیزہ جو تھا وہ اپنے منہ میں پکڑ لیا اور ایک کسی نے وار کیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور مشکیزہ ٹوٹ گیا اور مشکیزہ پھاڑا گیا اور پانی بہہ گیا۔ سب نے حملہ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شہید قرار دیے گئے۔ آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لے کے آئے اور کہا یا اخاہ ادرکنی، یا اخاہ ادرکنی، اے میرے بھائی میری خبر گیری کرو، اے میرے بھائی میری خبر گیری کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں، جا کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اتنے زخم آپ کے جسم پر آئے ہیں، اتنے زخم آپ کے جسم پر آئے ہیں کہ پہچانا نہیں جا رہا تھا یہ کس کا لاشا ہے۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ سے گرد صاف کیا، اپنے بھائی کو اٹھایا، اپنے بھائی کے ٹکڑوں کو اٹھایا، اپنی جھولی میں رکھا۔ جب جھولی میں رکھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ کھول کے امام حسین کی طرف دیکھا اور عرض کی اے میرے بھائی جا کے سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں تمہیں پانی نہیں پلا سکا۔ علی کیسے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے کہ میں تمہیں پانی نہیں پلا سکا، میں نے جو وعدہ کیا تھا میں اس کو نبھا نہیں سکا، مجھے معاف کر دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لاشے کو جھولی میں رکھا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہتے ہیں بھائی جان آج تو آپ نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، بچے پیاسے ہیں، بچیاں پیاسی ہیں، سارے پیاسے ہیں، مگر میں سب کا دکھ برداشت کر سکتا تھا، تو نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، اب میری کمر کو کون سنبھالے گا، اب میرے دکھ میں شہید کون ہوگا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشوں کو لے کے آپ خیمے میں آتے ہیں، اور جب خیمے میں آئے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لاشے چمٹ کر کہتی ہے کہ چچا ہمیں پانی نہیں چاہیے تھا، اگر آپ زندہ رہتے تو ہم اس پیاس کو برداشت کر لیتے، ہم اپنی جانوں کو آپ پر قربان کر دیتے، ہمیں پانی کی ضرورت نہ تھی۔ اٹھو ایک بار ہمارے ساتھ بات کرو، ہمارے ساتھ گفتگو کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشیں چمٹ چمٹ کر روتی ہیں اور پکارتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں۔ میرے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے امام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بھائی کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر بیٹھے ہیں، آپ نے چاہا کہ میں مقابلے کے لیے جاؤں، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آگے کہتے ہیں آپ کے بیٹے آپ ہمیں جانے دیجیے لڑائی کے لیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تو
میرے نانا کی شبیہ ہے، تیری شکل تو میرے نانا سے ملتی ہے۔ جب ہمیں اپنے نانا کا خیال آتا ہے تو ہم تیرے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، تو شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا بھائی اگر آج آپ مقابلے کے لیے جائیں گے تو لوگ کہیں گے جوان بیٹا خیمے میں بیٹھا رہا اور باپ کو شہید کروا دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ جا کے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کر لو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علی اکبر پہنچتے ہیں، آ کے پوچھا نہیں، بتایا نہیں کہ میں نے لڑائی کے لیے جانا ہے، کہا کہ پھپھی جان میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا بیٹا ہمارے پاس اب تو کچھ بھی نہیں ہے مانگنے کے لیے، وہ مانگنا جو میں تمہیں عطا کر سکوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہی مانگوں گا جو آپ دے سکو گی، وعدہ کرو انکار تو نہیں کرو گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی انکار نہیں کروں گی، عرض کی کہ آپ مجھے کوفیوں کے مقابلے کے لیے بھیج دیں اور میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو اور بے ہوش ہوگی، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، عرض کی بیٹا میری جان آپ پر قربان، میرے اولو محمد آپ پر قربان ہو جائے، تو نے کون سی چیز مانگ لی ہے، میں وعدہ بھی کر چکی ہوں، لیکن تو بیٹا باز آ جا، تو نہ جا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ پھپھی جان مجھے جانے دے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آتے ہیں، کوفیوں کو پکارا کہ آؤ میرے مقابلے کے لیے۔ کوفی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے کوئی نہ آگے بڑھا، بڑے بڑے پہلوان کھڑے ہیں۔ ایک کوفی کہتا ہے کہ جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ کربلا میں چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، 3 دن کے بھوکے پیاسے اہل بیت کا وہ نوجوان جب میدان میں اترتا ہے، سب کو للکارا، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا، میرے امام نے ان پر حملہ کر دیا اور کوفیوں کو گاجر بری طرح کاٹتے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا آؤ میرے مقابلے کے لیے۔ پھر آپ کو پیاس نے ستایا، یا ابتاہ آلاتش کہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں ابو جان بہت پیاس نے ستایا ہے۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا یہاں پر پانی تو نہیں ہے، اگر پانی ہوتا تو تیرا چچا جو ہے وہ پانی پر کیوں شہید ہو جاتا۔ علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، پورا کا پورا خلفا بارا پیاسا ہے۔ اے میرے بیٹے پانی نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا نانا جو ہے وہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ علی اکبر میرے پاس آنے والا ہے۔ میری والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے انتظار کر رہی ہے، علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور تمہیں حوض کوثر کا پیالہ قریب پلانے والے ہیں۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نکلتے ہیں، پھر کوفیوں پر حملہ کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنے کوفیوں کو شہید کیا، کوفی بھاگنا شروع ہو گئے۔ عمر بن سعد نے کہا، وہ ایسا کتا انسان تھا، اس نے کہا اگر علی اکبر کو نہ روکا تو سارے کوفی قتل کر دیے جائیں گے، سب اکٹھے پر حملہ کرو۔ جب سب لوگوں نے حملہ کیا، اتنے تیر آپ کے جسم پر لگے، اتنے زخم آئے، آپ بھی اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری بات، پھر جب میرے امام علی اکبر کو لے کے خیمے میں آتے ہیں، خیمے میں آئے اور خیمے میں آ کے لٹا دیا۔ علی اصغر پیاسا تھا، پھر عرض کی آپ کی گھر والوں نے، خاندان والوں نے کہ بچہ تو پیاسا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، زبان سوکھ چکی ہے، حلق سوکھ چکا ہے اور پانی پکار رہے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ آج ہم کتنا آسان اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم امام حسین کی محفل میں آنا پسند نہیں کرتے، ہم اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، ہم قرآن پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کتنا پرفتن دور ہے کہ آج ہم اللہ کے گھروں میں آنے سے ڈرتے ہیں، مگر میرے امام نے 6 ماہ کا بچہ بھی اسلام پر قربان کر دیا، 19 برس کا اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا، 18 برس کا اپنا بھتیجا بھی قربان کر دیا۔ میرے امام نے 72 لوگوں کو اسلام پر قربان کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ بعد میں کیا ہوگا۔ میرے امام نے فرمایا کہ آج ہمارا مقابلہ جو ہے وہ باطل سے ہو رہا ہے، اگر آج ہم نے گردن جھکا دی تو ساری زندگی اسلام پر جلدی چھا جائیں گے اور اسلام کو مغلوب کر دیں گے۔ میرے امام نے حضرت اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گودی میں لیا اور لے کے کپڑے میں لپیٹ کے جا کے یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا یزیدیوں، میری اپنی بات ہوتی میں تمہارے پاس کبھی پانی لینے نہ آتا،
اگر میری اپنی ذات ہوتی تو میں کبھی تمہارے پاس نہ آتا. میں علی اصغر کو لے کے آیا ہوں, تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے, میرے بچے کو پانی پلا دو. علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی, ایک یزیدی نے کہا کہ اے امام تم ایک پانی کی بات کرتے ہو, ہم ایک گھونٹ بھی تمہارے خاندان کو نصیب نہیں ہونے دیں گے. میرے امام نے فرمایا یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم پانی کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں میرا رب تمہیں اسی نہر فرات میں تباہ و برباد کر دے اور پانی ہمارے پاس خود چل کے آ جائے. مگر ہم آج رب سے کچھ نہیں مانگتے. آج ہمارا امتحان ہے, ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں. علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر پانی کے لیے آپ نے کہا. ایک یزیدی نے تیر مارا, علی اصغر کے حلق میں آ کے لگا, آپ نے تیر کو باہر نکالا, خون کا فوارہ باہر آ جاتا ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کو لیا, خیمے میں آتے ہیں. علی اصغر بالکل خاموش ہے, نہ پانی مانگتا ہے, نہ روتا ہے, نہ اپنی والدہ کو پکارتا ہے. گھر والوں نے کہا, خاندان والوں نے کہا, خیمے والوں نے کہا, یزیدیوں نے پانی پلا دیا ہے. میرے امام نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا عطا کیا. فرمایا یہ لو علی اصغر. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کیا یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے؟ میرے امام کیا آنکھوں میں آنسو جاری ہے. فرمایا کہ یزیدیوں نے جو دینا تھا وہ دے دیا, مگر میرے نانے سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما دیا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روتی ہیں, آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بات یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں. طاقت نہیں ہے, سخت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اہل بیت کے اس واقعہ کو بیان کر سکے, لیکن میرے بھائیوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم پر 180 زخم تھے. 180 زخم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم پر تھے, مگر میرے امام نے پھر بھی نماز کا وقت تھا. 180 زخم لگنے کے باوجود میرے امام نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ذرا غور کریں, جس بندے کے جسم پر 180 زخم لگے ہوئے, تلواروں کے, نیزوں کے, برشیوں کے, وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے. ہمارے جسم پر نہ کوئی زخم ہے, نہ ہمارے اعضاء بھی ٹھیک ہیں, ہماری آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, ہمارے کان بھی ٹھیک ہیں, ہم چل بھی سکتے ہیں, ہم پھر بھی سکتے ہیں, مگر پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے, پھر بھی ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. ہمارے اوپر کتنی گمراہی چھائی ہوئی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اہل بیت کی سیرت و صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے میرے بھائیوں, یہ اسلام سستا نہیں ہے, یہ اسلام ہمیں سستا نہیں ملا. اس کے لیے میرے نبی نے خون بہایا, میرے نبی کے صحابہ نے خون بہایا, ازواج مطہرات نے کوششیں کی, صحابہ اکرام نے کوشش کی, اہل بیت نے اپنا پورا کا پورا گھرانہ جو تھا وہ اس پر قربان کر دیا. آخری حدیث مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تفسیر کشاف کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کو نقل طویل حدیث کو نقل فرماتے ہیں. تفسیر کبیر کے اندر فرماتے اعلیٰ ومن مات بآل محمد مات شہیدا, اعلیٰ ومن مات بآل محمد مات مستقبل الایمان, اعلیٰ ومن مات بآل محمد مات تائبا, اعلیٰ ومن مات بآل محمد مات مغفور له, اعلیٰ ومن مات بآل محمد بشرہ ملک الموت بالجنة ثم منکر ونذیر, اعلیٰ ومن مات بآل محمد یزف الى الجنة كما تزف الروس الى بیت زوجها, اعلیٰ ومن مات بآل محمد فتح له في قبره بابان الى الجنة, اعلیٰ ومن مات بآل محمد جعل الله قبره مسرا للملائکۃ. آخر میں فرمایا اعلیٰ ومن مات بآل محمد مات اہل السنۃ والجماعہ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا, جو اہل بیت سے محبت کر کے مرے گا وہ کامل ایمان لے کے مرے گا, جو اہل بیت سے محبت رکھ کے مرے گا جب بھی مرے گا میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. فرمایا جو اہل بیت کی محبت رکھ کے مرے گا جب اس کے پاس جو ہے وہ اسرائیل فرشتہ آتا ہے, وہ جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے, پھر قبر کے اندر منکر اور نکیر جو ہے اس کو جنت کی بشارت عطا فرمائیں گے. فرمایا جو اہل بیت سے محبت رکھ کے مرتا ہے جب وہ مرے گا جس طرح دلہن کو سزا کے اس کے گھر والے لے کے جاتے ہیں, فرمایا اس طرح میرا رب فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں اس میرے بندے کو
दुल्हन की तरह संवारो, सजाओ, खूबसूरती के साथ इसके मुकाम पर पहुंचा दो। क्यों कि इस बंदे ने मेरे नबी के अहले बैत से मोहब्बत की है। फरमाया जो मेरे नबी के अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, जअलल्लाहु कब्रहु मज़रअन लिल-मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की कब्र को मलाइका की ज़ियारत का बना देगा। और आखिर में फरमाया अला व मम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मद माता अहलु सुन्नत वल जमाआ, फरमाया लोगों याद रखना जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करेगा जब भी वो मरेगा अहले सुन्नत की अकीदा पर मरेगा। मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी अकीदे पर, इसी मसलक पर कायम और जाम रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथियों ने इसका इंतजाम किया, अल्लाह तबारक व तआला उनके इंतजाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ बार कुरान फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, फरमाया ऐ महबूब फरमा दीजिए इनसे कोई भी तुमसे मैं मुतालबा नहीं करता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, कोई उजरत नहीं मांगता, इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, मगर मैं तुम्हें ये कहता हूँ मेरी अहले बैत से प्यार करना, मोहब्बत करना। वमा अलैया इल्ला अल-बलागुल मुबीन।